بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایتی لہم 10واں قصہ در جامع بعلبک وقت کلمہ چند ہمی گفتم۔ یہ قصہ بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعلبک کی جامع مسجد میں چند باتیں بطور وعظ میں کہہ رہا تھا۔ اب کن کے سامنے کہہ رہا تھا وہ آگے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جامع بعلبک یہ مرکب اضافی ہے۔ بعلبک ایک شہر کا نام ہے جو ملک شام میں ہے، اور اسی کے اندر ایک مسجد ہے جامع مسجد، اس کے اندر شیخ سعدی باز کہہ رہے تھے۔ تو بعل ایک بت کا نام ہے جس کی پرستش کرتے تھے، اسی کے نام پر بعلبک یہ رکھا گیا ہے، قدیم شہر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، در جامع بعلبک وقت کلمہ چند ہمی گفتم بطریق وعظ۔ ایک وقت میں بعلبک کی جامع مسجد میں چند باتیں بطور وعظ کہہ رہا تھا۔ کن سے کہہ رہا تھا؟ با جماعت افسردہ دل مردہ ایک افسردہ اور مردہ دل جماعت سے، یعنی ہمارے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے دل مردہ تھے، ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ میرے واعظ جتنی باریک میں باتیں ان سے کہہ رہا تھا، واعظ و نصیحت کی باتیں، اس بات کو سمجھنے اور اس بات کے اثر لینے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی۔ راہ از عالمی صورت بعالمی معنی نمردہ، اس لیے کہ عالم ظاہر سے عالم باطن کی طرف ان کا دل پہنچا ہی نہیں تھا۔ تو وہ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کا دل ہے۔ تو آدمی کی جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کے مناسب دوائی دیتا ہے، کچھ پرہیز بتاتا ہے، تو آدمی کو وہ دوائی اثر کرتی ہے۔ ورنہ آدمی دوا کھاتا رہے اور پرہیز نہ کرے تو دوائی اثر ہی نہیں کرتی ہے، آدمی جتنی دوائی کھاتا چلا جائے۔ تو اسی طرح انسان کا اگر دل بھی نہ بنا ہوا نہ ہو تو اس کو جتنی بھی واعظ و نصیحت کی باتیں کہی جائے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو وہی حال ان کا تھا کہ ان کا دل بنا ہوا نہیں تھا، اس لیے میں ان کے سامنے جو باتیں کہہ رہا تھا ان پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دیدم کے نفسم در نمی گرد، شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ آتشم در ہیزم تر اثر نمی کند، اور میری آگ گیلی لکڑیوں میں اثر نہیں کر رہی تھی۔ تو یعنی انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح گیلی لکڑیوں کے اندر اگر آگ لگائی جائے تو وہ آگ نہیں جلتی ہے، آگ پکڑتی نہیں ہے، اسی طرح میری نصیحت ان پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ دریغ آمدم، کہتے ہیں تو مجھے افسوس ہوا، دریغ آمدم مجھے افسوس ہوا تربیت ستورہ و آئینہ داری۔ تو یہ ستورہ کیا ہے، اس کو پہلے سمجھتے ہیں۔ یہ ستور کی جمع ہے اور اس کی معنی گدھے اور گھوڑے دونوں کے آتے ہیں، لیکن یہاں ترجمہ ہم گدھے سے کریں گے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دریغ آمدم مجھے افسوس ہوا تربیت ستورہ و آئینہ داری در محلت کورا۔ تو دو چیزوں میں کہا، ایک تو اس کا افسوس ہوا کہ گدھوں کی تربیت کر رہا ہوں میں، جس طرح گدھوں کی تربیت کی جائے تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوتا، گدھے رہیں گے، بیوقوفی رہیں گے وہ۔ اور دوسرا کہ اگر آدمی اندھوں کے شہر میں جا کر آئینہ فروخت کرے تو اس آئینہ کو خریدنے والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب اندھے ہی ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دریغ آمدہ مجھے افسوس ہوا تربیت ستورہ و آئینہ داری در محلت کورا، کور کی جمع کورا، اندھے لوگ، کہ مجھے افسوس ہوا کہ گدھوں کی تربیت کرنے اور اندھوں کو آئینہ دکھانے سے۔ ولیکن درمانہ بعض بود، لیکن حقائق کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ سلسلے سخن دراز، اور بات کا سلسلہ دراز تھا۔ درمانہ ای آیت کے، اور کس آیت کی تفسیر کر رہے تھے ان کے سامنے؟
مطلب شیخ سعدی کس مضمون کو بیان کر رہے تھے؟ مضمون اسی آیت کے تحت تھی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندو میں تم سے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہ سلسلہ سخن دراز اور بات کا سلسلہ دراز تھا، درمانہ ای آیت، اس آیت کی تفسیر میں تشریح میں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم اس بندے سے اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سخن بجائے رسانیدہ بودم کی میں گفتم، میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ کہہ رہا تھا میں اب شیخ سعدی کیا مضمون بیان کر رہے تھے، یعنی لمبی گفتگو کر رہے تھے، جیسا کہ آدمی تقریر کرتا ہے، واعظ کرتا ہے تو 1 گھنٹے کا واعظ کہتا ہے، تو شیخ سعدی کہہ رہے تھے کہ میری تقریر چل رہی ہے، میرا واعظ چل رہا ہے اور میں یہاں تک پہنچا۔ کہاں تک پہنچا؟ آگے اشارہ کے اندر ہے، دوست نزدیک تر از من بمن است، دوست مجھ سے بھی زیادہ میرے پاس ہے، وہیں عجب تر کہ من از وے دورم، اور اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ چہ کنم با کہ تواں گفت کہ او، میں کیا کروں اور کس سے بات کہہ سکتا ہوں کہ او کہ وہ در کنارے من ومن مہجورم، در کنارے من ومن مہجورم، میری بغل میں ہے اور میں اس سے جدا ہوں۔ یہ مضمون بیان کر رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوست تو میرے شرک سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے، یعنی خدا قدوس انسان کے شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان اس سے بہت دور ہے، یعنی اللہ تو ہم سے قریب ہے لیکن انسان خود بھاگ رہا ہے اللہ سے اور اس کی بندگی سے۔ من الشراب ای سخن مست بودم، میں اس بات کی شراب سے مست تھا، و فضالہ قدح در دست، اور پیالہ کی بچی ہوئی میرے ہاتھ میں تھی، کہ روندہ برکنارے مجلس گزر، کہ ایک جانے والے نے مجلس کے کنارے پر گزر کیا، یعنی ایک کوئی میرا شناسہ، میری بات چل رہی تھی تقریر چل رہی تھی کہ مجلس کے کنارے سے ایک میرا شناسہ گزرا۔ وہ دور آخر دروے اثر، اور آخری دور نے اس میں اثر کیا، یعنی میری بات تم اہل مجلس پر اثر نہیں کی، لیکن میرا کوئی شناسہ گزرا، میرا مرید کوئی گزرا، اور اس کو میری بات جو آخری بات میں کہہ رہا تھا اس کے دل میں اثر کیا۔ نعرہ بزد، تو اس نے نعرہ لگایا کہ دیگرہ موافقت ہوئی در خروش آمد، کہ دوسرے لوگ بھی اس کی موافقت میں شور میں آئے۔ وہ حاضران مجلس در جوش گفتم، اور حاضرین مجلس جوش میں آ گئے تو گفتم، میں نے کہا سبحان اللہ، دورانی باخبر در حضور و نزدیکانے بے بصر دو، اچھا کہ دورانے باخبر، دوران نہیں پڑھیں گے، دوران، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے مطلب کہ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں تو اہل مجلس کو 1 گھنٹے سے سمجھا رہا تھا، واعظ کہہ رہا تھا، لیکن ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب میرا کوئی اور مرید، کوئی ایک شناسہ گزرا دور سے، مجلس کے پاس سے گزرا، اور اس نے میری بات کے کچھ فقرے اور کچھ جملے سنے، تو اسی کو سن کے اسی بات نے اس پر اثر کیا، اور وہ جو ہے یعنی اس کو جوش آیا، جیسے کہتے ہیں جب کوئی شیخ کی مجلس میں ہوتا ہے تو کوئی بات ایسی اثر کرتی ہے کہ آدمی کے یعنی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلتا ہے، اس کے دل میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ یعنی اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے دل پر، اور اس کو انسان جو ہے کبھی کبھی اس کے اظہار زبان سے کر دیتا ہے۔ تو جب وہ اہل مجلس نے دیکھا کہ جو ہے اس شیخ سعدی شیخ کی نصیحت کا اثر اس پر ہو رہا ہے، تو ان کو بھی جوش آ گیا، انہوں نے بھی جوش کے اندر اس کا ساتھ دیا۔ تو شیخ سعدی نے جب یہ دیا، دیکھا کہ جو ہے میری بات پہ کچھ تو اثر ہوا، اگرچہ دور والے پر اثر ہوا، قریب والے پر اثر نہیں ہوا، تو اسی کو انہوں نے بیان کیا۔ گفتم، میں نے کہا سبحان اللہ، دورانی باخبر، کہ جو لوگ دور کے ہیں وہ باخبر ہونے کی وجہ سے سامنے ہیں۔ دورانی باخبر در حضور، جو دور کے لوگ ہیں وہ باخبر ہونے کی وجہ سے سامنے ہیں۔ وہ نزدیکانے بے بصر دور، اور نزدیک والے اندھے ہونے کی وجہ سے دور ہیں۔ فہمی سکن اگر نہ کند مستمع،
اگر سننے والا بات سمجھنے کا ارادہ نہ کرے، قوت طبع از متکلم مجوے، تو بات کرنے والے سے قوت طبع مت ڈھونڈ، وسعت میدان ارادت بیار، عقیدت کے میدان کی کشادگی لا، تا بزند مرد سخن گوئے تاکہ کلام کرنے والا کلام کی گیند مارے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سننے والا کلام کو نہیں سمجھتا تو پھر کہنے والے کی طبیعت بجھ جاتی ہے، آدمی کو بات تقریر کرنے واز کرنے کی طبیعت ہی نہیں چاہتی ہے۔ تو اس لیے کلام سننے سے پہلے اعتقاد پیدا کرنا چاہیے تاکہ متکلم فراغ دلی سے کام کرے، بات کرے، تقریر کرے۔ تو اس حکایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر آواز کا اثر کسی وقت ظاہر نہ ہو تو واعظ کہنے والے کو، تقریر کرنے والے کو بددل نہ ہونا چاہیے، اور سننے والوں کو علماء صلاح کی باتوں کو پوری عقیدت کے ساتھ سننا چاہیے، اس لیے کہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے آدمی کو ایک اعتقاد ہونا چاہیے، تبھی جو ہے آدمی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔